الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ ابھی ہم نے نماز وتر ما تراویح ادا کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اور ذرا غور تو کیجئے، کتنے دور اندیش تھے صحابہ اکرام، اور صحابہ اکرام نے بھی غار یار۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر سنائی، سب خوش ہونے لگے، سب کے چہرے کھلکھلا اٹھے، سب خوشی کے مارے جھوم اٹھے۔ لیکن اتنے صحابہ اکرام میں ایک بوڑھی شخصیت تھی جو کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی، اور وہ کون تھے؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سورت سن کر رو رہے ہیں وہ۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے فتح و کامیابی کا ہمیں مژدہ سنا دیا ہے، چاروں طرف سے اسلام میں لوگ جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، اسلام کا بول بالا ہو گیا، وہ دن ختم ہو گئے مصیبت پریشانی کے، وہ مار کھانے کے دن ختم ہو گئے، وہ ظلم ستم کے دن ختم ہو گئے، وہ بلال حبشی کے دن ختم ہو گئے، وہ خباب ابن ارت کے دن ختم ہو گئے، سارے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا، آخر تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا یارو، اس لیے رو رہا ہوں، جس کام کے لیے اللہ اپنا نبی بھیجتا ہے، ہمارے نبی کا کام ختم ہو گیا، اب ہمارے نبی اس دنیا سے جانے والے، اس لیے رونا آتا ہے۔ کتنے دور اندیش تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہر و قطار رو رہے ہیں، کامیابی مل گئی، اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ 23 سال کی مسلسل محنت نے یہ بتا دیا پوری دنیا کو کہ اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے۔ لیکن دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب ہمارے آخری نبی کا کام ختم ہو گیا، اب ہمارے آخری نبی کو اللہ تعالیٰ بلا لے گا۔ ذرا غور کیجئے، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا، اللہ کا دین غالب آ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر کو نازل فرمایا اور آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھیے یہ سورت کیا بتا رہی ہے، جب بھی مجھے اور آپ کو کسی کام میں کامیابی ملے تو ہم تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ 23 سال کی مسلسل محنتوں کی وجہ سے جب پورے عرب پر اسلام چھا گیا، اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں یہ سورت کیوں نازل فرمایا؟ چھوٹی سر کی ہے، دیکھو چھوٹی سر کی سورہ ہے، 3 آیتیں ہیں خالی بس۔ اللہ رب العالمین نے آخر میں کیوں نازل فرمایا؟ تو ہم کو کوئی بھی کامیابی ملے، ہم تکبر میں مبتلا نہ ہو، ہم بڑی بڑی باتیں نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی حمد، اس کی کبریائی، اس کی پاکی بیان کرے۔ دیکھیے آخری نبی ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ اسلام میں لوگ جوق در جوق، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، پہلے اکا دکا داخل ہوتے تھے، آپ جو ہے وفد کے وفد اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ سورت نازل فرما رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب کامیابی و کامرانی حاصل ہو جائے، جب ہر طرف سے خوشخبریاں آنے لگے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ تم کیا کرو؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب لوگ آ رہے ہوں، اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، فتح مکہ کے بعد اسلام میں لوگ جوگ در جوگ داخل ہونے لگے، فوج در فوج داخل ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سے فرمایا، اے ہمارے پیارے پیغمبر، اظہار دین کی اس نعمت کی شکر گزاری میں، غلبہ توحید کی شکر گزاری میں، غلبہ دین کی شکر گزاری میں آپ دو کام کریں سورت کے ذریعے سے۔ ہم نے آپ کو غلبہ عطا کر دیا، ہم نے کامیابی و کامرانی عطا فرما دی، آپ کے اوپر سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا، اسلام کو ہم نے غالب کر دیا، تمہیں کامیابی مل گئی، خوشخبریاں آ رہی ہے، اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پہلا کام یہ کہ آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو۔ اللہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ یہ ہماری طاقت نہیں ہے، اللہ یہ تیری مدد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو دھیان رکھنا چاہیے، اللہ اگر ہمیں کامیابی عطا کرے کسی بھی کام میں، تو ہم متکبرانہ باتیں نہ کریں، غرور میں آ کر کچھ اوٹ پٹانگ کی باتیں نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ جو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، 23 سال کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے دیکھیے اسلام کا غلبہ ہے، کفر مٹ گیا، اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ اپنے آخری نبی سے کہہ رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، مطلب اللہ کی پاکی بیان کرو کہ اللہ تیرے لیے پاکی ہے، تیرے لیے کبریائی ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو نے یہ کامیابی عطا کرا، تو نے یہ خوشخبریاں ہمیں سنایا، تو نے یہ ظلم کو ختم کیا، تو ہی ہے جس نے جو ہے ہر طرح کی مکاریوں کا خاتمہ کیا، اے پروردگار عالم۔ دیکھیے یہ پہلا کام کرنا ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ، اور اپنے رب سے استغفار کیجئے۔ دیکھیے غور کیجئے ذرا، ہمارے آخری نبی معصوم عن الخطا ہے، ہر گناہ سے آپ پاک ہے، ہر عیب سے آپ پاک ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ، اور اپنے رب سے مغفرت مانگیے، مغفرت چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو اتوب الیہ پڑھتے رہیے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ انسان غرور اور تکبر سے بچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کام میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، جس نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں گزرا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ پر قرآن مجید اتارا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، آپ جا کر سو گئے، کہنے لگے زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، اور پھر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر لپیٹے ہوئے چل کھڑا ہو جا، اور جب آپ کھڑے ہوئے تو آخری سانس تک جو ہے رکے نہیں۔ آپ کی پوری 23 سالہ زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزرا، ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، رشتہ داروں نے ستایا، خون کے رشتوں نے ستایا، ہر طرح کی پریشانی آپ کے سامنے آئی، اس کے باوجود آپ بڑھتے رہے، اور 23 سال کی اس مشن کے بعد جو ہے اسلام غالب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ذرا غور کیجئے، جس نبی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں گزرا، جس کی پوری زندگی اللہ کی حمد و ثنا میں گزری، اللہ تعالیٰ ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے والی شخصیت کو کہہ رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اور کیا کرو؟ اپنے رب سے مغفرت مانگو، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔
تو یہ ہے دیکھیے مختصر سورہ لیکن بڑی جامع سورہ ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی نعمتوں پر۔ اللہ ہمیں کوئی کامیابی عطا فرمائے تو ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو تیری طرف سے مدد ہے، یہ تو نے بھیجی ہوئی مدد ہے، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نبی سے کہا جا رہا ہے جو معصوم عن الخطا ہے، جس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہے، اور وہ نبی جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتے 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 اس دنیا سے سن 11 ہجری میں چلے گئے۔ تو یہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی سب سے آخری سورہ ہے، اس کا نام ہے سورۃ النصر۔ یہ سورہ ہمیں بھی یہی پیغام دے رہی ہے اور یہی سمجھا رہی ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام کرنے کا کوئی موقع دیا ہے، پوری دل جمعی کے ساتھ کرو، حالات کا مقابلہ کرو، پریشانیوں سے نہ گھبراؤ، مصیبتوں سے نہ گھبراؤ۔ ایک وقت آئے گا اگر تم ڈٹے رہے، جمے رہے، تم نے استقامت اختیار کی، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا، اور جب کامیابی عطا کرے تو تم کیا کرو؟ اللہ کی حمد بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو، اس سے مغفرت چاہو، اور زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الايمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك السميع مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين۔